تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو معبود برحق ہے اور جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے روحانیت کی دوسری سیڑھی، جس میں ہم نے پہلے مرحلے کو تو پار کر لیا، لیکن اب ہم چلتے ہیں دوسرے مرحلوں کی طرف۔ پہلے پارٹ 1 کے اندر روحانیت کی پہلی سیڑھی میں 3 مرحلے ہم نے سیکھے تھے۔ سب سے پہلے نماز، پھر تھا ذکر قلبی، اور پھر تھا کہ اپنی نفس پہ کیسے قابو پایا جائے۔ تو اب ہم چلتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف۔ جو لوگ ان 3 مرحلوں سے گزر چکے ہیں اور اس کے اوپر پابندگی سے اپنے آپ کو عائد کر چکے ہیں، اب وہ دوسری روحانیت کی سیڑھی پا سکتے ہیں۔ تو دوسرے روحانیت کی سیڑھی کیسے پائی جاتی ہے، تو آئیے جانتے ہیں۔ روحانیت کی دوسری سیڑھی میں ہم کریں گے 3 مرحلے اور طے، جس میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ظاہری دنیا سے ہمیں دوری کس طرح کرنی ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے اللہ پہ کامل یقین، اور تیسرا اللہ سے خشیت رکھنا، مطلب خوف خدا رکھنا۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ کیسے ظاہری دنیا سے دوری کی جائے۔ جس انسان کو اپنی عارضی دنیا کا یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ دنیا ایک قابل امتحان دنیا ہے جس پہ سے گزر کے ہمیں آخرت کی منزل حاصل کرنی ہے۔ اللہ والوں کی سب سے اچھی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کو دنیاوی چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ساری دنیا، اپنی ساری ہی سانسیں اور اپنی ساری ہی زندگی صرف اللہ کی راہ پہ لگا دیتے ہیں۔ ہاں البتہ کہ وہ دنیاوی چیز ضرور استعمال کرتے ہیں، لیکن صرف اور صرف دنیا کی حد تک، اور ان کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز گھوم رہی ہوتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت ان کے ذہن میں اس طرح چھپ جاتی ہے جیسے کہ ذہن کے اندر کوئی چیز پرنشی ہو جائے۔ اور وہ آیت یہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو شخص اس آیت کو اپنی پوری زندگی کے اندر صرف شامل کر لیتا ہے تو وہ کبھی بھی اس دنیا سے محبت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور ایک دن سب کو مٹی میں ہی مل جانا ہے۔ کبھی آپ قبرستان کا چکر لگائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم سے بھی اچھے وہاں پہ کیسے سو رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو اس دنیا سے دوری کرتے ہوئے یا اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی کام کرنا ہے، یہی سوچ کے کرنا ہے کہ اس دنیا پہ ایسے رہے کہ اس دنیا میں رہتا رہے، لیکن اس دنیا کو اپنے اندر کبھی شامل نہ کرے، اور ہمیشہ اپنے ہی زبان سے اور اپنے ہی قلب سے صرف یہی ایک درود پاک پڑھتا رہے، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ جو شخص اس درود پاک کو ہمیشہ پڑھتا رہے، اس کے دل میں ہمیشہ درود نور کا چراغا روشن رہتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں روحانیت کی دوسری سیڑھی کی طرف، جو کہ روحانیت کی دوسری سیڑھی کا دوسرا مرحلہ ہے اللہ پر کامل یقین۔ اللہ پر کامل یقین کیسے کیا جاتا ہے؟ اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی کام شروع کر رہے ہوں تو یہ سوچیں، آپ کی نیت جو ہے اس میں ولگلا رہی ہو کہ پتہ نہیں کام ہوگا نہیں ہوگا، اور آپ بظاہر ہی کہہ دیں کہ مجھے تو اللہ پر بڑا یقین ہے، تو یہ بھی کامل یقین کی ایک نشانی بالکل نہیں ہے۔ کامل یقین اسے کہتے ہیں جو کہ ہمارے پیغمبران دین نے ہمیں سکھایا، اور ہمارے بزرگان دین نے جس طرح سے ہمیں کامل یقین اللہ تعالیٰ پہ کرنا سکھایا۔ اللہ پر کامل یقین کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا اور قرآن میں سبھی لوگوں نے پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا لشکر لگ گیا تھا، اور وہ چلے جا رہے تھے اور دوڑے جا رہے تھے، بالخصوص کہ اس حد تک پہنچ گئے کہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ جب یہ دیکھا کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے پانی، تو اللہ پر کامل یقین ہونے کی وجہ سے انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو تم پانی پہ مارو، ہم تمہارے لیے راستہ بنا دیں گے۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ایسی ہی مدد کرا کرتا ہے۔ جب انہوں نے عصا اس پانی کے اوپر مارا تو وہ پانی کھل گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح وہاں سے داخل ہوئے جہاں پہ ایسا لگتا تھا کہ یہاں پہ پانی کچھ ہے ہی نہیں، اور پورا راستہ ان کو کشادہ ملا۔ اور جب وہ وہاں سے گزر گئے اور جب فرعون کا لشکر داخل ہوا تو وہ پانی دوبارہ ویسے ہی مل گیا جیسے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پر جو کامل یقین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ایسے ہی مدد کرتا ہے جیسے پیغمبران دین کی کرتا تھا، اور جیسے ہمارے بزرگان دین ولی و کرام کی کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہے ہم کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہوں یا کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، تو ہمارا ضروری یہ ہے کہ یقین کامل ایسا ہو کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ رب العزت قبول بھی کرے گا، اور انشاءاللہ ہمیں اس میں مہارت بھی حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے شک کہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرنا خوب جانتا ہے۔ تو ہمیں اب اس کا
ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں دوسری سیڑھی کے آخری مرحلے کی طرف، جو کہ ہے اللہ سے ڈرنا، مطلب خوف الہی کرنا۔ اللہ کے راستے پہ چلنے والے اور ولی اللہ کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ پورا دن اپنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادات کرنے کے باوجود بھی صرف اسی خوف اور اسی ڈر کے اندر رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری عبادات قبول ہوئی بھی ہیں کہ نہیں ہوئی۔ اللہ سے ڈرنے والے ولی اللہ کی سب سے اچھی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ پورا دن خشیت الہی اور اس کی عبادات میں مشغول رہنے کے باوجود بھی اللہ سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے کہ ان سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں۔ ہمارے آخر الزماں نبی آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے تھے، جبکہ وہ پیغمبران دین اور محبوب خدا ہیں اور ہمیشہ استغفار کرتے رہتے تھے۔ اور آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ آپ نے ایک دن کی 5 نمازیں تو پڑھ لی، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ان 5 میں سے قبول کتنی ہوئی ہیں۔ تو کامل مومن وہ ہے جو گناہ کرنے سے پہلے اللہ سے ڈر جائے، کیونکہ اللہ بے شک غفور الرحیم ہے، مگر اس کی ایک صفت القہار بھی ہے جو کہ صرف گناہ گار لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت الغفور پانے کے لیے روز رات کو یہ تسبیح پڑھیں باوضو ہو کر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد سنت کے مطابق سو جانا ہے سیدھی کروٹ پہ، اور انشاءاللہ 7 دن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی صفت الغفور آپ کو اپنے قریب محسوس ہونے لگے۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن اس کے جلال سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ کبھی بھی نیکوکار ہونے کے بعد یہ نہ سوچیں کہ میں بہت بڑا ہو چکا ہوں، کیونکہ ہر انسان کے اختتام پہ وہ صرف اور صرف موت پہ ہی جاتا ہے، اور موت سے ڈرنے کا حق بالکل ہے، کیونکہ اس سے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خوف کا مظاہرہ کیا۔ تو اللہ پاک آپ کو اور مجھے سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فری استخارہ کے لیے آپ ہمارے روحانی چینل آفیشیل واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو میری پوری ٹیم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لگی رہے گی، اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ آپ کی ذات سے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ ہی پہنچائے، کیونکہ جو دوسروں کے کام آسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غیب سے کام آسان کر دیتا ہے۔ دعاؤں میں روحانی بھائی کو ضرور یاد رکھیے گا، آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔